یہ جو ایوان ہے یہاں پہ ہم باتیں کرتے ہیں، اندر سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہوائیاں ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا شورلیاں ہیں، چھوڑی جا رہی ہے، کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا ہے. جو بھی ممبر یہاں بولتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم بے بس ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایوان اندر سے کوکلا ہے. ہم کوئی فیصلے خود کر ہی نہیں رہے ہیں. کب ایزرٹ کریں گے؟ سب ملے اس ایوان کی قدر، رسپیکٹ، ڈگنیٹی تبھی ہے جب یہ ایوان ایزرٹ تو کرے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو اسرائیل ایران وار ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کنونشنل وار فیئر تھا، وہ جو ماضی میں ٹینک بڑھتے تھے اور وہ فوجی دستے جو ہیں وہ آگے بڑھا کرتے تھے، اب فوج نظر نہیں آ رہی ہے. نہ اسرائیل میں نہ پاک انڈیا جنگ میں ڈرون نظر آ رہے ہیں، میزائل نظر آ رہے ہیں اور جہاز نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ جنگ یا وارفیئر جتنا بھی ہے، اس کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ ہے اور ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ پہ ہے. حیرت مجھے یہ ہوئی کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی ڈیجیٹل ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. 2001 میں ایک ایکٹ آیا، الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002. ETO 2002 جو تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا ای کامرس بزنس کو پروموٹ کیا. پاکستان میں جتنے پیریٹڈ سافٹ ویئرز ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی لیپ ٹاپس آتے ہیں، ہارڈ ویئر آتا ہے، کمپیوٹرز آتے ہیں، ان کی جو ونڈوز ہوتی ہے جینون، یہاں پاکستان جو ہے اینولی جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق $5 بلین کا جو ہے ہم دنیا سے چوری کرتے ہیں. سافٹ ویئر، پائریٹڈ ورژنز، موویز فری میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. دنیا جہان کے ڈارک ویب سے ہم سافٹ ویئر اٹھا کے یہاں اس بجٹ میں کرپٹو کونسل کی باتیں ہوئی کہ ہم ایک اپنی کائن لانچ کریں گے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اس شعبے میں خصوصاً وزیر خزانہ اور جو کرپٹو کونسل بنائی ہیں، اگر ہماری کائن لانچ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے کہ آنے والی دنیا جو ہے وہ میٹا فزیکل کرنسی کی ہے. وہ کرنسی جو نظر نہیں آئے گی، یا جسے ہم ڈیجیٹل کرنسی کہیں، جسے ہم کرپٹو کہیں، جسے ہم بٹ کائن کہیں، USDT کہیں، ٹار کہیں، بہت ہزاروں قسم کی آ گئی ہے. ہمارے بجٹ میں نمبر 1 ڈیجیٹل ریگولیشن کا فقدان، نمبر 2 نوجوانوں کے لیے لفظی طور پہ 60% نوجوان ہیں، اور ان 60% نوجوانوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے. اب ہم نے بجٹ میں ڈیفنس میں تو ہم نے اضافہ کر دیا، لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں کو ملا کے جو ایلوکیشن پروپوزڈ ہیں وہ 8% ہے. بہتر نہیں ہوگا کہ ڈیفنس بجٹ سے 15% جو ہیں کٹوتی کی جائے اور یہ ہم انویسٹ کر دیں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں؟ پتہ نہیں ہے میرے دوست جو ایوان میں بیٹھے ہیں اس تجویز سے اگری کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بموں سے، جہازوں سے اور بارود سے زیادہ اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے. ایک اسرائیل چھوٹا سا ملک، ٹائنی کنٹری، پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کے زور پہ نچا رہا ہے، اور ان کا GDP دیکھ لیں، یعنی کہ پورا اسرائیل آزاد کشمیر سے چھوٹا ہے، یہ راولپنڈی ڈویژن سے چھوٹا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اس کی جو GDP ہے یا اس کا جو فائنینشل سٹیٹس ہے، ہمارے پاکستان کے 11 بجٹ جو ہیں وہ اس کے اینول بجٹ کے برابر ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے. محترم اسپیکر صاحب، دوسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تو 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو جتنے ٹرائبل ایریاز تھے اور جتنے پاٹھا ریجنز تھے وہ سارے ابسولیٹ ہوئے اور ان کو بندوبستی اضلاع میں مرج کیا گیا. خود میرا حلقہ یا ضلع لکی مروت، وہاں ہمارے ساتھ بیٹھنی FR ریجن کو مرج کیا گیا، اور اس کے تحت جو آبادی آئی KP کے حصے میں وہ 6% تھی. اب
فاٹا کے سینٹ کی سیٹیں بھی ڈیزالو ہوئی, فاٹا کے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی 1/3 رکھ دی گئی, اور اس کے بعد جو 6% آبادی کا ہمارے NFC ایوارڈ کے تحت جو شیئر بنتا ہے وہ کم و بیش 144 بلین بنتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2018 سے لے کر 2025 تک 1 روپے نہیں دیا گیا. اس بجٹ میں مرج اضلاع کے لیے ایلوکیشن کیوں نہیں ہے؟ اور میری استدعا ہے, فاٹا بہت سفر کر چکا ہے اور یہ وہ پیسہ ہے جو آئین کے تحت آپ نے اس آبادی کو دینا ہی دینا ہے. اگر کے پی میں PTI کی حکومت ہے اور اس وجہ سے کہ یہ پیسے PTI کی حکومت خرچ کرے گی تو شاید ان کا کوئی امیج بنے گا, اس وجہ سے یہ پیسے روکنا میرا خیال ہے آرٹیکل 25 آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. آخری گزارش, آرڈر ان دا ہاؤس, تشریف رکھیں. جی میں اقبال خان کی بات کی تائید کرتا ہوں. آخری گزارش یہ ہے محترم اسپیکر صاحب کہ اس بجٹ میں 2 چیزوں پہ پتہ نہیں ہے. ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں بڑے ہی, میں نے ان کا پروفائل پڑھا ہے, بڑے پڑھے لکھے تجربہ کار آدمی ہیں. ایک ایکسپورٹ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, یعنی جب تک ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے نہیں تو تب تک ہمارے ڈیویڈنڈز میں اضافہ کیسے ہوگا, بیرون ملک سے پیسہ کس طرح آئے گا, اور ساری یہ دستاویز ہی خاموش ہے. ہماری ایکسپورٹ پالیسی 2011 سے آ رہی ہے, پریکٹیکلی متروک ہو چکی ہے, تو لہذا ایکسپورٹ کے لیے آپ کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں. اور جو دوسری اہم بات ہے کہ, اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے, یعنی فارن کی انویسٹمنٹ لانے کے لیے یہ بجٹ کیا انسینٹیوز آفر کر رہا ہے, کیا موٹیویشن دے رہا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ دستاویز میں نے پڑھی, رات کو ساری رات پڑھتا رہا, وہ اس پہ خاموشی ہے. یعنی آپ ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں اور آپ فارن انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے. یعنی کہ آپ کے پاس روڈ میپ یہ نہیں ہے کہ جو 120 بلین ڈالر ہیں یہ قرضہ کہاں سے ادا ہوگا. یعنی گاڑی چلانی ہے یا ملک کو ہم نے کچھ آگے بڑھانے کے لیے کچھ اپنے ریونیوز کو جنریٹ کرنا ہے. یہ سارا ملک اس 31 بلین ڈالر پہ چل رہا ہے جو اوورسیز پاکستانیز بیچتے ہیں. 7 بلین ڈالر یا 8 بلین ڈالر IMF سے لے کے آج جو بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ ہماری ضروریات کی, ہمارے مستقبل کے چیلنجز یا ہمارے ٹارگٹس کی عکاس نہیں ہے. صرف اور صرف 8 بلین کے لیے ان اوورسیز پاکستانیز کا ہم نے کیا سوچا ہے جن کی 31 بلین ڈالر سالانہ آتے ہیں, یعنی 8 4 32, 4 گنا پیسے زیادہ جو ہیں وہ ہمیں 1 سال میں بیچتے ہیں. انہوں نے 5 سال میں ہمیں ابھی تک 8 بلین ڈالر دیے ہیں. میں خود تو قانون کے پیشے سے وابستہ ہوں, زیادہ تر مالی معاملات کو نہیں جانتا ہوں. بجٹ سپیچ سنی, میں اس وقت ابراڈ تھا. 2-3 چیزیں ذہن میں آئی, 2-3 پروپوزلز ہیں, اس ایوان کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. جناب اسپیکر, بجٹ میں 2 چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے. ایک تو کوئی روڈ میپ نظر نہیں آیا ہے کہ یہ جو قرضے چڑھے ہیں 120 بلین ڈالر, اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا. آل ٹوگیدر دی بجٹ ڈاکیومنٹس آر سائلنٹ اباؤٹ اٹ.